نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا۔ کل بھی اتفاق و اتحاد پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی جگہ مسلمانوں کو باہمی اتفاق و اتحاد کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، مختلف انداز میں دی ہے۔ کبھی دوسری قوم کے حالات کو سامنے رکھ کر بتایا ہے، قطعناہم فی الارض امما، کہ ان کی اجتماعیت کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جس قوم کی اجتماعیت ٹکڑی ٹکڑی ہو جاتی ہے، اس قوم کے لیے یہ عذاب ہے۔ ایک یہ تو یہ ہے کہ انتظامی طور پر اس کو نگران بنایا جائے کہ فلان علاقے کا فلان نگران ہے، فلان، وہ تو ایک ہوتے ہیں، لیکن فی الارض عموماً، یہاں فی الارض آیا ہے، تو یہ باہمی اختلافات اور پھر ٹکڑیوں میں بانٹنا، اجتماعیت کا ختم ہونا، یہ قوموں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اجتماعیت ہی باقی نہیں رہ جاتی، مسلمان ایک قوم ہے، یہود ایک قوم تھی، جب اس کی اجتماعیت نہیں رہی تو تباہ ہو گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بتایا تھا، دو آدمی آپس میں متفق ہو، وہ دنیا کو، لیکن دل ایک ہو۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل ایک ہو، ورنہ اگر ایک سنیما ہال میں لوگ بیٹھے ہوں تو ہر کوئی اپنا سنیما دیکھ رہا ہے، اس کو وہ نہیں کہتے، اتفاق نہیں کہتا۔ دل ایک ہو، دل اور دماغ ایک ہو۔ اس سے اجتماعیت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بار میں ککڑ سے آ رہا تھا، وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، پنڈی تک سفر کروں گا۔ اچھا عالم ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اس کو کوئی بے عزت نہ کرے، اس کو کوئی گالی والی نہ دیں، میرا خیال رکھتا تھا۔ اور میرے ساتھ لطف اللہ تھا، مولانا لطف اللہ صاحب، پہلے اس وقت عالم نہیں تھا، ابھی علم کیا ماشاءاللہ، بڑے زبردست آدمی ہے۔ اور سفر میں ہم جاتے تھے تو یہ ویگن ہے وغیرہ ان میں سفر کرتے تھے، تو گکڑ سے ہمارے ساتھ ایک ساتھی مل گیا، عالم تھا، میرا دوست تھا۔ تو میں نے ویگن والے سے بات کیا کہ آپ ٹیپ ریکارڈ نہیں لگاؤ گے، ٹیپ ریکارڈ، اور اس شرط پر ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جب سواری بٹھانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی جلدی پر ہو جائے، پھر راستے میں دیکھیں گے۔ تو دیکھا کہ مولوی صاحب فکر رہے نہیں لگائیں گے۔ تو مجھے چپکے سے اس نے ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر راستے میں یہ اس طرح کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر
جنجال ہو جائے، پھر مفتی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی، وہ میرے خیال رکھتا تھا بیچارہ۔ تو بہرحال میں گھبرا گیا، میرا خیال تھا کہ اب یہ ہمارا اتفاق خراب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ بند ہوگا، یہ کہتے اوپر آ جائیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، یہ دو طلباء ہیں، ٹھیک ہے صحیح۔ تو وہ دونوں تو تم جب سوار ہو گئے تو تھوڑی دیر آگے جب گئے تو اس نے ڈنگ شروع کر دیا۔ میں نے اس کا کہا کہ ڈرائیور صاحب آپ نے تو مجھ سے ہمارا وعدہ کیا تھا، تو اس نے پھر مجھے کوئی نہیں ماری، کیا سب چھوڑ دو، مطلب اس کے خیال کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا پھر ہمیں لڑائی لڑنی پڑی۔ دادا شمالی صاحب طالبی کا صحیح تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا کام خطرناک ہو گیا، کیونکہ ہمارے دو تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری عزت کا خیال رکھتا ہے، ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتا دل میں۔ اس نے تھوڑا سا آرام سے کر دیا، بالکل نرا نہیں گن کرتا تھا۔ تو ہمیں پھر بھی آواز آ رہی تھی اور وہ بہت زبردست وہ گانے لگا رہا تھا، اور پھر آگے ہم میں گیا تو میں نے کہا کہ ہمیں آواز آ رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ پھر بہت سلو ہے۔ تو بہرحال اس نے پھر مجھے کہا، پھر اس نے بند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر چالو کر دیا، آرام سے اس طرح۔ پھر اس کے بعد اس نے بند کر دیا، پورا بند کر دیا۔ یہ آدمی سو گیا درمیان میں، یہ سو گیا جو ہمارا ساتھی تھا، ہم دو رہ گئے۔ تو بند کیا، پنڈی تک اس نے کش نہیں کیا، کوئی گڑبڑ نہیں کیا۔ تو مجھے لطفرا نے کہا کہ عجیب بات ہے، اس کو بغیر کہے اس نے خود بند کر دیا، یہ وجہ کیا تھی؟ میں کیا وجہ ظاہر ہے، پہلے ہم دو تھے، تین تھے، ایک مخالف تھا، ایک مخالف تھا، اسی لیے ہماری اجتماعیت قائم نہیں تھی۔ ید اللہ فوق الجماع، اس وقت ہم جماعہ نہیں تھے، اور جب وہ سو گیا تو مر گیا، ہم دو رہ گئے، تو ہماری اجتماعیت کیا تھی؟ قائم تھی۔ اسی لیے وہ اس اجتماعیت اس پر اثر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہماری مدد فرمائی، اس نے بند کیا۔ میری بات سمجھ گئے؟ کبھی بھی گڑبڑ دوستوں کو اپنے ساتھ مت رکھو، ورنہ تم کیا ہو جائے گے، تمہارے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ پھر دو ٹھیک ہے، دو ہو ایک ہو، لیکن پھر اکیلا اچھا ہے، لڑو۔ مختلف پارٹیاں آپس میں اتحاد کرتی ہیں، اس کا کوئی چونکہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ دیکھتے ہیں پھر پارا ہو جاتی ہے۔ ذہن ایک نہیں ہوتے، ذہن ایک ہونا چاہیے۔ تو ذہن ایک ہونے کے لیے اگر رائے میں اختلاف بھی ہو تب بھی آدمی دوسری کو برداشت کرے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں نے کل اس پر بات کی تھی کہ رائے کو ایک ہی، اس لیے قرآن مجید نے ہمیں مشورے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، پھر مشورہ ہے، پھر کیا ہے مومنوں کا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں معاملات اور عبادات کو درمیان کے اندر کیا لایا؟ مشورہ لایا۔ تو مشورے سے تقریباً
آپس میں ذہن میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایک بات پر ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہمارے مشورے بھی کیا ہوتے ہیں، مشورے سے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے، تو یہ سازش ہے. مشورے سے پہلے ذہن سازی کرنا یہ سازش ہے، اور مشورے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں یہ بغاوت ہے. یہی بات وہ جو منافقین کیا تھا یہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گنجائش کیسی پیدا کریں اپنے اختلافی مسائل میں. تو ہمارے سامنے صحابہ کرام کی نمونی موجود ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونی موجود ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کو بڑھانا نہیں چاہیے. حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خندق سے جب مسلمان فارغ ہو گئے، وہ تتر بتر ہو گئے کفار، تو بنو قریظہ نے شیطانی کی تھی، شرارت کی تھی. اس نے اس سب کو، کفار عرب کو سب کو اکٹھا کیا تھا کہ ایک دم ہم نہ کریں، بس ختم کر دیں اس کو. سازش ان کی تھی، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدے تھے، وعدے کی تھی، آپس میں معاہدے تھے، اور لیکن پھر بھی اس نے کیا کی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وعدے پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا. اس شیطان نے سب کو کیا تھا، جمع کیا تھا. تو اللہ رب العالمین جو نے حکم فرمایا کہ ان کا خبر لے لیں، ان کی بنو قریظہ کا خبر لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے. دیکھیں کتنی بڑی تقید ہے، لا یصلین احدکم، تم میں سے کوئی ایک آدمی راستے میں نماز نہ پڑھی، عصر الا فی بنی قریظہ. ان ظہر کے بعد چل پڑے تھے کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں. راستے میں ایک جماعت رہ گئی. کبھی کبھی جماعتیں جب جاتی ہیں تو کسی کا کوئی دیر لگاتی ہے، کوئی کچھ لگاتی ہے، کوئی سامان اکٹھے کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو جب جا رہے تھے تو سورج زرد ہونے لگی، بلکہ زرد ہو گئی. ایک جماعت دو ٹکڑے ہو گئی. ایک جماعت قافلے تھے، ایک قافلہ دو ٹکڑے ہو گیا. بعض نے کہا کہ ہم نے نماز وہاں بنی قریظہ پہنچانی ہے، عصر کی نماز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ لا یصلین العصر الا فی، لا یصلین احدکم فی العصر الا فی بنی قریظہ. اس پختگی سے فرمایا ہے. تو ہم تو جو کام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کرتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد نہیں تھا. اب دیکھو اس کا مراد یہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دیں، مراد یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلدی جلدی جائیں اور وقت ضائع نہ کریں راستے میں، اور بنی قریظہ میں عصر پڑھیں. تو بنی قریظہ کی نماز کا وہاں اس میں کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ وہاں وہ نماز پڑھیں، بلکہ ہے کہ وہیں جلدی جلدی پہنچ جائیں. تو ایک نے مراد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز یہ کیا موقت فرض کیا ہے، موقوتا نماز تو وقت پر فرض ہے. اور پھر نماز عصر حافظ علی الصلاۃ الوسطیٰ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ نماز چھوڑنا نبی کے زندگی کا فرماتا، نبی کے قرآن کی مخالفت تو نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا ہے، وہ انہوں نے نماز پڑھی، ایک قافلہ جاتا رہا بس نماز پڑھی 2 رکعت، وہ شاید سفر نہ ہو، قریب تھا، تو پہنچ گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قضیہ پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی مذمت نہیں کی، دونوں کو خیر۔ اب ظاہر ہے کہ بالکل متضاد بات ہے، ایک نماز پڑھی ہے لیکن معاملہ اجتہادی تک کیوں کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو کسی نے معنی حدیث کی معنی کو دیکھ لیا، کسی نے مراد نبی کو دیکھ لیا اور قرآن مجید کو دیکھ لیا۔ اس لیے امام دونوں میں کون زیادہ پسندیدہ تھا تو امام بھائی فرماتے ہیں کہ جس نماز پڑھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے قرآن اور حدیث میں مراد نبی کو لے لیا۔ اب جب مراد نبی کو لیا جائے اور حدیث قرآن مجید کو لیا جائے تو کیا آ جائے گا؟ نماز پڑھنی چاہیے اور کسی دوسری کو ترجیح دی۔ تمہارا اب یہ تمہارے پاس حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آئندہ ایسا کیا، آئندہ ایسا نہ کریں، کہ کوئی ہمیں ایک حدیث نہیں بتا سکتا کہ یا پڑھنا نہیں چاہیے یا پڑھنا چاہیے، یہ نہیں بتایا۔ اب یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہاتھ لگائے ہوئے، ہاتھ لگائے اس پر، پھر اس پر یہ ہمارا تو یہاں تو مناسب نہ مناسب کی بات ہوتی ہے، یہاں باقاعدہ حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو اپنے کان میں سنا ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری زبان سے سنتے ہیں۔ کس سنتے ہیں؟ تمہاری زبان سنتے ہیں۔ تمہاری زبان بالمعنی ہو سکتی ہے، حدیث بالمعنی، تمہاری حدیث میں خطا ہو سکتی ہے، راوی کی غلطی ہو سکتی ہے، 100 باتیں ہو سکتی ہیں، وہ براہ راست سنتے ہیں، پھر بھی کیا ہے؟ دونوں کچھ نہیں کہا۔ دو صحابہ کے نام جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں آپ دیکھیں، اٹھائیں دیکھیں، آپ نظر آئے گا، مسلم شریف میں آئیں گے۔ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے، مثلا یہ وقت ہوا، یہی وقت تھا، وہ ادھر ادھر بھاگے لیکن پانی نہیں ملا تو تیمم کیا، یہی حکم ہے، تیمم کا حکم ہے، تیمم کیا، تیمم کیا، نماز پڑھی دونوں نے۔ اب جاتے جاتے 4 بجے، اب ٹائم داخل نہیں ہوا تھا عصر کا مثلا، یا 3:45 بجے، راستے میں پانی آ گئی ہے، ظاہر اس دونوں نے کیا، لیکن ایک نے نماز کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، کسی کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وقت موجود ہے، پانی موجود ہے، تو اس نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے اس وقت پانی موجود نہیں تھا، ہماری نماز ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس وقت پانی نہیں پایا تھا، اب پانی پا لیا، وقت ہے لیکن ہم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب نماز پانی ہے، وقت بھی ہے، پھر کیوں نہیں پڑھنا پڑے؟ تو اس نے پڑھ لیا نماز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ہمارا مسئلہ ہوگا تو ہوتا تو کہتے، ایک کو کہتے کہ تم بدعتی ہو، تمہارا تو نماز نہیں ہوا، حرام کرتے ہو، منکر صلات ہے، منکر صلات ہے۔ دوسری کو کیا کہا ہے؟ دوسری کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو۔ دو الفاظ ہمارے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پیش آئی کہ اس نے اپنے اس نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، ایک کو کہا کہ تم جس نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ تم نے سنت پر عمل کیا، اب سنت کی ہم تو فوراً جاتے ہیں مفہوم مخالف کی طرف، اب سنت کے خلاف مخالف کیا ہو جائے؟ بدعت ہے۔ تو وہاں ہم ہوتے ہم کہتے ہیں کہ پیر سے اٹھتے کہ جب جیت گئے یہ مولانا بدعتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ تو دوسری کو نبی نے فرمایا کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا، اس نے محنت اٹھائی بیچارے نے۔ آج کل کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کرے کہو گے
ویسے بھی لوگ کچھ نہیں کرتے، پھر کیا بدعت ہے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایسا نہیں کہا کہ پھر ایسا نہ کرے، بس نماز ہی پڑھی ہے اور کیا کیا اس نے، بیچارے نے کوئی اصولی غلطی نہیں کی ہے۔ میں کہا کہ اصولی غلطی نہ کرے، اصولی غلطی پر ہماری زبانیں بھی گونگ ہوتی ہے، آنکھیں بھی کیا بند ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو لطیفہ سناؤں۔ میں لاہور سے آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے لاہور میں میرا وہ تھا بہت عمر میں بہت بڑی عمر کا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، تو حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ دریائے اسلام تک کی تصحیح ہے، اس پر اس نے تقریر بھی لکھی ہے، یوز کی ہے، اس میں ایک حرف بھی خطا بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں پروف ریڈنگ وہ کیا ہے، اور عقیدت کی بھی اس نے کی ہے۔ اب دونوں میں دیکھیں کتاب میں اس نے بہت زبردست آدمی تھا، میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو اس نے اس کا ایک پوتا تھا ابو بکر، بہت زبردست آدمی تھا، بہت بہادر دلیر، لیکن نماز بھی سستی کرتا تھا پہلے اس وقت، اور تھوڑا سخت بہت زیادہ تھا، فوراً لڑائی کرتا۔ تو نے کہا کہ یار اپنے ساتھ اس کو لے جاؤں، تھوڑا سا جہاں تک آپ جاتے ہو پھر واپس کر دو، لیکن تھوڑا سا یہ جائیں تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو پہلے یہ لاہور اور گکڑ کے راستے سارے یعنی خراب روڈ تھے، جلدی آدمی نہیں آ سکتا تھا۔ آج کل تو موٹر وے ہے، راستے اچھے بن گئے، تو وہاں سے آتے میں دیر لگ گئی۔ گکڑ میں میرا ایک دوست تھا، غالباً مولانا حاجی کلام صاحب نام تھا، بڑے اچھے آدمی تھے پاک اس کو، تو اس کے پاس میں آیا، میں جب آتا تو اسی کے پاس ٹھہرتا، تو 12:30 بجے ٹائم تھا، 12:30 بجے نہیں بجے یا 12:15 بجے ٹائم تھا۔ ادھر مجھے نیند بھی آ رہی تھی، تک بھی گیا تھا، سفر بھی کیا تھا، وہ سفر نہیں، یہ ہم تو سفر سے مسلسل جا رہے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی قریب سی مسجد نہیں ہے جس میں نماز جلدی ہوتی ہے، تاکہ میں جماعت میں پڑھ لوں اور میں سو جاؤں۔ اس نے کہا کہ ہاں جماعت ہے لیکن وہ غیر مقلدین کا ہے۔ میں نماز پڑھنی میں اس کی تقلید کیا کرتا ہوں، نماز ہی پڑھنی ہے یار، مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے، چونکہ ہمارے وہاں تو یہ کھاتی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ تو میں گیا وہاں، جب جا رہا تھا تو نماز کڑی ہو رہی تھی، بس غالباً 12:30 بجے نماز تھی یا 1 بجے نماز تھی، میں بھول گیا۔ ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں اس طرح آواز آ گئی، یعنی وہ نہیں اسی کو مارنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، تپڑ لگانے کی اور دھرپ کی، وہ آواز آنے لگی۔ لیکن مسافر کو زیادہ غم نہیں ہوتا، وہ کہتے کوئی ہوگا، کیونکہ وہ تو وہاں اس کو زیادہ اپنا گھر کا مسجد ہوتے ہے، تو آدمی کہتے کوئی لڑائی ہے کیا ہے۔ ہم تو چونکہ وہاں سے گئے تھے، مسافر تھے، نماز سکون سے پڑھ لی ان کے پیش۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سلام پھیرا، غالباً راستہ بند تھا کیونکہ کچھ رش لگا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں چل 70 رکعت پڑھ لے، پھر بھی تھوڑی سی رش تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ ابوبکر وہ مولانا کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جو امام تھا اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مفتی صاحب یہ میں چور پکڑا ہے۔ ابوبکر کیا چور پکڑا ہے؟ اس نے کہا کہ جب کترا ہے
یہ پتر ہے. اس سے مجھے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ پتر نہیں ہے، بہت زبردست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک صالح آدمی ہے. یہ دراصل ساتھ اس پر بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، وہ نماز پر کھڑے، دونوں کھڑے تھے. تو اس کی پینچ گر گئے تھے. وہ پہلے سے اس کا تو بڑی بڑی پینچ تھے ہمارے بکر کی، وہ نیچے لٹک رہے تھے. تو اس نے اس کے دونوں اس نے اسی ہاتھ سے یہاں سے وہ اوپر کر رہا تھا، لیکن اتفاق سے اس کے ہاتھ میں اس میں بٹوا تھا. وہ بٹے سے اس طرح کر کے تاکہ اس کی کیا ہو جائے، پانچ اٹھا ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے یہ پیسہ چرا لیتا ہے، بٹوا نکالتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بٹوا نکال رہا تھا. اس نے کہا کہ بٹوا نہیں نکال رہا تھا، اس کی پنچ ٹھیک رہے گا. کہ مولانا صاحب یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے. وہ نماز پڑھتے ہے بیچارہ، تم اپنی نماز بھی خراب کرتے ہو، اس کی نماز بھی خراب کر دی. تو ہمارے اندر اعتدال نہیں ہے ہر بات میں. کفر کی ایک آدمی کو نے کتاب لکھی تھی ایک چیز پر، اس پر اس نے کچھ ٹھیک بات نہیں لکھی تھی کہ وہ زکوٰۃ نہیں مانتے فلاں ایسا. میں نے کہا کہ وہ تو مانتے ہیں، ہے غلط فرقہ تھا. اس نے کہا کہ اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا کہ جب تک اس کو اس پر اتنی سخت بات نہ لگائے تو لوگ منع نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ جو چیز لوگوں کو ہلکی لگتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ تو پھر کیا ہے، خراب ہو گیا. ایک اور کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کسی لیڈر کے جو پہلے اس کی داڑھی مونڈی ہوئی تھی، پھر داڑھی رکھی تھی، پھر نیک ہو گیا تھا بظاہر، واللہ نیک ہونا ہو. تو اس نے اس کے دیکھو کہ اس کی زندگی ایسی ہے، یہ خراب آدمی ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اس کو میں نے کیا کہ مولانا اپنی کتاب میں یہ فوٹو لکھ کے رکھیں، اس کی فوٹو یہ فوٹو تو آپ کہتے ہیں ناجائز ہے. ایک بات. دوسری بات ہے ایک آدمی اگر پہلے داڑھی مونڈا ہے پھر اس نیک ہو گیا تو کون سی برا کام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ صاحب آپ بہت بڑے سادے آدمی ہیں، یہ لوگ اس سے متنفر نہیں ہوتے، اس کو تھوڑا سا کیا کرنا ہوگا، اس کو اس کا نقصان بھی ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ بات. نقصان کیا ہوگا، آپ کسی عالم حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات تھے، کچھ کیا تھے، تفردات تھے جو واقعی تفردات ہیں. واقعی اس نے وہ اس کو میزان قرآن کے میزان پر تولا جائے تو ٹھیک نہیں اترتا. لیکن اس میں اگر ان کو صرف اسی غلطی بتائی جاتی کہ آپ کی خطا ہے تو اپنی خطا کی شاید اصلاح بھی کر لیتا. لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا کی گیا کہ وہ ایسے وہ اس کو حد سے زیادہ کیا بڑھایا گیا. تو جب وہ کتابیں دیکھی تو وہ سچ وہ تو نہیں کہہ رہا تھا، دوسری بات کہہ رہا تھا. تو لوگوں کی محبت، لوگوں کو مظلوم کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ تو اس نے اس کے ساتھ اس کے تفردات پر کیا کیے، تفردات بھی قبول کر دی سارے. اس کو آپ ہمیشہ دیکھیں جس آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو لوگ وہ پھر محبوب بعد میں ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف تو جھوٹ بولا گیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ فلان چیز نہیں مانتا، فلان چیز نہیں مانتا. جب دیکھتے ہیں وہ فلان بھی چیز بھی مانتے ہیں، فلان چیز بھی مانتے ہیں، فلان چیز بھی مانتا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس سے متنفر ہوں گے، کس سے؟ اس سے جو اس کے خلاف بولتے ہیں، اور اس سے محبت ہو جائے گی. شاید میں کوئی غلطی بھی ہوگی
وہ غلطی بھی کیا ہو جائے گی، وہی محبوب ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ ایک تو اختلافات میں یعنی جو ہماری اجتہادی اختلافات ہیں، ایک تو اصولی ہے، یعنی کل کہا عرض کیا تھا صحابہ کرام کو گالی دینا یا مثلاً وہ کہ ختم نبوت کا انکار کرنا وغیرہ، یہ تو اور بات ہے۔ لیکن ایک یہ کہ ایک دوسری جو ہماری باتیں ہیں اجتہادی، اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس میں کسی کو تکفیر نہ کریں، کسی کو بدعتی نہ کہیں، کیونکہ وہ امر معروفات میں ہوتے ہیں۔ امر معروف میں کس میں ہوتا ہے؟ معروفات میں، جو شریعت میں جانی پہچانی چیز ہو، شریعت میں جانی پہچانی ہو۔ اب نماز شریعت میں کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ باقی تفصیلات میں کیا ہے؟ اس میں اختلافات ہے۔ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اب کوئی نماز کو نماز ہی نہ کہے گا کہ نماز کا مطلب ہے کہ کیا کرو، نماز نہیں ہے، اس کے بارے مطلب دعا ہے، لیکن وہاں اقامت صلاۃ ہے، اقامت کو کیا کریں گے؟ تو اب سوال میں اس بات عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ایک ہے وہ اصولی بات پر ہم کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، خلاف جو کرے گا۔ میں ایک دن بیٹھا تھا حرم شریف میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت خمینی کا دور تھا، وہ بھی کالی پگڑی پہنتا تھا، میں بھی کالی پگڑی پہنتا تھا۔ سارے علماء میرے ساتھ وہ بحث کرتے تھے کہ تم کالی پگڑی پہنتے تھے، کالی پگڑی شیعہ پہنتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی کئی سارے پہنی ہے، تم کیا چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑیں گے، کبھی کالی پگڑی چھوڑیں گے، کبھی کیا، پھر کل وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی بات آ جائے گی، کہ دوسری بات آ جائے گی۔ میں نے کہا یہ اس کا شعار ہے۔ میں نے کہا شعار نہیں ہے، اس کے اندر وہ کیا، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں تو درمیان میں کیا ہوتا ہے، اس کا کپڑی یہ خالی ہوتی ہے یہاں، ہم ٹوپی بھی ہے، یہ ہے بس تمہارا حال۔ وہ تم ہمارے ساتھ ہمارے پساری بھی لڑ رہے تھے، پھر بعد میں خود بھی پہنتے تھے۔ تو اس کو جب وہ قریب آ گئی تو اس کو خوشبو نہیں آئی۔ میری شیعت کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، سنیت کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس کو ناراض کے اتحیدو اس کا نعرہ تھا، اتحیدو۔ تو میرے ساتھ بیٹھ گئے، بہت ساتھ اپنے ساتھی وغیرہ بھی بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اتحاد کرتے ہیں۔ میں کس پر اتحاد کرتے ہیں؟ میں شیعہ بن جاؤں یا دوسری بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے تو بھی شیعہ رہے، سن رہے، ہم شیعہ رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خمینی کو گالی دیتا ہوں، تم میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ تم عمر فاروق نام ہمارا قائد ہے، تم اس کے خلاف تم اس کو گالی دیتے ہو، اتفاق کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری قائد کو تو گالیاں دوں گا، اور تم میری قائد کو کیا کریں، اس کو تاج پہنائے، تو ایسے صلح کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ اسے تمن کا اتحاد ہوگا، نامن ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب یہ بات میں نے کی، اس کا خیال آ گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ ہمارے اپنے آدمی ساتھی مجھ سے بکھر جائیں گے۔ وہ کیا کہ جاتے ہی بات نہیں اٹھ گئے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا نبی کے ساتھ دونوں ہو گئے قریب۔ اس زمانے میں دونوں ساتھ ہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی جگہ پر مدفون ہے، ایک ہی جگہ پر تینوں مدفون ہیں۔ ان ساری امت نے اس کو وہاں قبول کیا ہے، اور آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اتفاق کرو، یہ مطلب یہ ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اتفاق و اتحاد تب ہوتا ہے کہ آپس میں اگر فروعی اصولی مسئلہ ہے، پھر تو اتفاق اتحاد نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کل کہا کہ جو اتحاد ادیان کے بارے میں کی طرف چلتے ہیں، کتنی غلط بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد
اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ کہ اس میں آدمی چشم پوشی کرے، اس میں آدمی چشم پوشی کرے، تو اس سے پھر نظم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں. تو اس کا آپ خیال رکھیں. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ پھر ہمارے اندر یہ جو آپ پٹھاؤ دیکھتے ہیں یہ پھر نہیں ہوگا. یہی پہلے سے ہمارے 1000 سال تک یہ بادشاہی چلی. اس میں احناف بھی تھے، شوافی بھی تھے، حنابلہ بھی تھے، اور کیا اور بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے استاد محترم بہت اچھی بات فرماتے وہ کہتے کہ بعضوں کو ایسی شاگرد نہیں ملی جس کی اقوال مسائل کو کیا تھے محفوظ تھے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شاگردی، زبردست شاگردی، ان کی بات کی بڑی پھیلائی گئی. پھر بعض کے اقوال بعض کے ساتھ کیا تھے متفق تھے، تو دونوں آپس میں کیا ہو گئے ضم ہو گئے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں پر ہم نے دیکھو اختلافات کی جھنڈے اٹھائے ہیں کہ جو اس کے بارے میں ہماری کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اختلاف کیا، واضح احکام کی طرف نہیں آ رہے تھے. اس کو اختلاف کس پر تھا؟ رائے پر تھا. لہم عذاب عظیم، لہم اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. دنیا میں یہ ہے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اور آخر میں کیا ہے وفی الآخرۃ یردون الی اشد العذاب. اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے.